الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين۔ سورہ قلم کی آخری آیات۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، قریب ہے کہ یہ کافر لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، آپ کو اپنی نظروں سے گرا دیں گے۔ اس پر کئی ہفتوں سے بیان چل رہا ہے کہ دلائل کی دنیا میں جب کوئی ہار جاتا ہے تو پھر وہ شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مجروح ذرا گاڑی اردو ہے، اس کو متنازع بنانے کی کوشش، کردار کشی کی کوشش۔ کردار کشی بھی ہے آج کل، کشی بھی چل رہا ہے، دونوں چل رہے ہیں۔ ویسے لفظ ہے کشی، کش کا معنی مارنا نا، جراثیم کش، لیکن کش پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ جو مارکیٹ میں چل رہا ہے کیا ہے بھائی، وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ آپ کے کردار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے گراتے ہیں؟ کیا الزام لگاتے ہیں؟ اب دیکھو الزام میں نے پہلے بتایا کہ یہ الزام لگاتے کیوں ہیں؟ دلائل کی دنیا میں یہ ہار چکے ہیں۔ قرآن نے جو دلائل دیے، میں بار بار ایتھیزم کے خلاف اس لیے بولتا ہوں کہ جو فیوچر ہے نا، فیوچر، اس میں یا تو ایتھیزم ہوگا یا اسلام ہوگا، تیسری کوئی چیز نہیں چلے گی مارکیٹ میں۔ مارکیٹ میں تیسری کوئی چیز بولو نہیں چلے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے مذہبی رہنماؤں نے لوگوں کو یوں سمجھیں کہ ہائی جیک کیا ہوا تھا۔ محدود پیمانے پر لوگ محدود لوگوں کی بات سنتے تھے، آپ ان کی کھوپڑی میں جو اتار دیں، لوگ سمجھتے تھے یہی ہے سب کچھ۔ سکھوں کے جو پیشوا ہیں انہوں نے اپنے ماننے والوں کو کچھ سکھایا ہوا تھا، سمجھایا ہوا تھا۔ گاؤں دیہاتوں میں وہ کہتے تھے یہی ٹھیک ہوگا بھائی۔ ہندوؤں نے، جو پنڈت لوگ ہیں، ہندوؤں کے جو رہبر ہیں، رہنما ہیں، انہوں نے اپنی عوام کو کچھ چیزیں سکھائی ہوئی تھیں، کچھ کرتب دکھائے ہوئے تھے کہ بھئی دیکھو مندر میں یہ جو بھگوان ہے یہ ہوا میں لٹکا ہوا ہے، نہ ادھر رسی لگی ہوئی، نہ ادھر رسی لگی ہوئی، نہ اوپر رسی، ویڈیو نہیں بناؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے بھگوان ہوا میں لٹکا ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوا میں، ہم ان کو بول رہا ہوں، آپ بھی لٹک سکتے ہو ہوا میں۔ تو اب جو سادہ گاؤں دیہاتوں کے لوگ، وہ مندروں میں جا کے دیکھتے، یار اس بھگوان کو دیکھو، نہ سیڑھیاں ہیں بھائی، کیا تلاش کر رہے ہو بھائی؟ اچھا تو چھوڑ دو نا پھر، میں نے کہا شاید کچھ تلاش کر رہے ہیں، اندر بٹوا گم گیا ان کا، پیسے گم گئے۔ تو اب وہ جو بھگوان ہوا میں معلق ہوتے ہیں نا، نہ ادھر سے رسی نہ ادھر سے رسی، لیکن ہوا میں ہے تو عجوبہ نا۔ تو پنڈت لوگوں نے بتایا گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کو، دیکھو یہ بھگوان، یہ ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، اگر اختیارات نہ ہوتے تو رسی کے بغیر اوپر کیسے لٹکا ہوا ہوتا؟ اب انسانی عقل جب ماری جاتی ہے نا تو بس پھر اس کی کوئی بریکیں نہیں ہیں۔ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی، اچھا لوگ یہ دیکھتے ہیں یار واقعی یار ہم تو نہیں لٹک سکتے، یہ پتھر کی مورتی لٹکی ہوئی ہے، اس کا مطلب کچھ تو ہے، اس کا مطلب کچھ تو ہے۔ اب اس سے مرادیں مانگ رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، دودھ اس کے سامنے لا کے رکھ رہے ہیں، شام کو اٹھا کے واپس لے جا رہے ہیں، صحیح ہے نا۔ بھگوان ہلنے کا نام ٹس سے مس نہیں ہو رہا، یہ نہیں دیکھ رہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر لٹکا کیسے۔ اب یوٹیوب، سوشل میڈیا، ہر چیز اتنی عام ہو گئی ہے کہ کسی نے ایک مندر میں بھگوان کو پکڑ لیا کہ بھائی وہ میگنیٹ لگا ہوا ہے،
بھگوان کے اندر کیا ہے؟ لوہا ہے، تو میگنیٹ سے کیا کیا ہوا ہے؟ وہ قابو کیا ہوا ہے نا. میگنیٹ چاروں طرف مقناطیسی لہریں ہوں تو وہ ایسے ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے جاپان میں جو ٹرین ہے نا 500 کلومیٹر پر آور چلتی ہے, جاپان اور فرانس میں ہے نا, نیٹ پہ سرچ کریں آ جائے گی. وہ ٹریک سے اٹھ کے چلتی ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو جاپانی بھی یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ ہماری ٹرینیں بھگوان ہیں, کیونکہ وہ ٹریک پر پٹری پر نہیں ہے, پٹری سے اوپر ہے. اب سوال پیدا تھا, اوپر نہ رسی ہے اور نیچے ٹریک بھی سے بھی اٹھی ہوئی ہیں, تو کون سی طاقت نے اٹھایا ہوا ہے؟ او بھائی کسی طاقت نے نہیں, یہ مقناطیسی لہریں یہ جیسے کھینچتی ہیں ایسے ہی دھکا بھی دیتی ہیں. یہ ہم تو بچپن میں مقناطیس سے بہت کھیلتے تھے, الٹا کر کے لگاؤ تو مقناطیس بھاگے گا, سیدھا کر کے لگاؤ تو چپکے گا. تو یہ اب یہ ٹرک مندر میں کسی نے کی ہوئی ہو, اب ایک بھی ایسی ٹرک آ جائے گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھگوان کا سارا فلسفہ عبادت کا فنش, ختم. میں جو روحانی ٹوپی ڈراموں کے بہت خلاف ہوں نا, عامل کا لفظ میں روحانیوں کے لیے بولتا ہی نہیں, یہ عامل کا لفظ ہی مجھے برا لگتا ہے. ٹوپی ڈرامہ ہی صحیح ہے ان کے لیے. روحانی ٹوپی ڈرامے ایک کام پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ آپ کو جادو ٹونے کے بہانے کہ فلاں نے جادو کیا ہوا ہے, انڈے میں سے سوئیاں نکال کے دکھائیں گے آپ کو. یہ بہت کرتے ہیں, یوٹیوب پہ یہ بھی پکڑا گیا ہے کہ یہ کیسے کرتے ہیں. آپ سرچ کریں گے, پہلے بہت مفتیوں نے الو بنائے ہیں لوگوں کو, جو اپنے نام کے ساتھ کیا لگاتے تھے؟ مفتی. روحانیت کے نام پہ بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے بزرگوں کے خلیفاؤں نے یہ جو سوئیوں والا سیٹ اپ ہے نا, اس کے نام پہ لوگوں کو کیا بنایا ہے؟ الو. الو کا ترجمہ آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھ لیں. اگر آپ کو وہ جیسے ایک آدمی نے 1 سال بعد کیس کیا عدالت میں کہ اس نے مجھے گینڈا کہا ہے, ایک بندے پہ کیس کیا کہ اس نے مجھے کیا کہا ہے؟ گینڈا. عدالت نے کہا کب کہا تھا؟ اس نے کہا 1 سال پہلے. اس نے کہا کیس آج کیوں کر رہے ہو بھائی؟ کہہ رہے گینڈا میں نے آج ہی دیکھا ہے, مجھے کیا پتا تھا ایسا گینڈا ہوتا. تو اس لیے ڈکشنری میں آپ الو کا لفظ سرچ کریں, پھر آپ کو پتا چلے گا. الو دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ روحانی علاج والے آپ کو یہ بنا رہے ہیں, پھر آپ کو ان پہ کیا آئے گا؟ غصہ آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. تو یہ انڈے سے سوئیاں نکالنا, پتلے پہ سوئیاں نکالنا, یہ بڑی ٹرک ہوتی ہے ہاتھوں کی, یہ سب کرتے ہیں. آج یوٹیوب پہ دیکھ لیں, پڑا ہوا ہے. تو اب کیا ہے, کیونکہ اللہ نے دین کو دنیا میں غالب کرنا ہے نا, تو اب دیکھو ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ اس چیز کو پیدا کرتے ہیں. آج اگر یہ زمین کی رگوں میں پیٹرول دریافت نہ ہوتا تو انسان زندہ رہ سکتا؟ گدے گھوڑوں پہ اگر تجارت ہوتی تو کراچی کو فار ایگزامپل پتہ نہیں کتنے ہزار ٹن گندم چاہیے ہوتی, تو چائنا سے گدھے سوار ہوتے گندم لانے کے لیے. بتاؤ, پہلے تو ایسا ہی ہوتا تھا نا بھائی, شہر میں گندم ختم ہے تو وہاں سے اتنے گدھے تاجر لوگ منگوا رہے ہیں, تو اتنے گدھے ہوتے کہ گندم سے زیادہ گدھوں کی ویلیو بڑھ جاتی. گندم کے سے زیادہ کس کی ویلیو ہوتی؟ گدھوں کی. سارے گدھے لاتا. اللہ نے نظام بنایا ایک, جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے چیزیں مشکل کے بجائے اور آسان ہو رہی ہیں. حالانکہ ہونی چاہیے مشکل, لیکن ہو کیا رہی ہیں؟ آسان. پہلے تجارت مشکل, اب آسان. پہلے خوراک کا حصول مشکل, اب آسان. حالانکہ آبادی کیا ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی. تو اللہ کا نظام ہے. تو اسی طرح پہلے آپس میں جو کمیونیکیشن کا سسٹم تھا مشکل, آبادی بڑھنے سے یہ کیا ہو گیا؟ آسان. پہلے دین کی بات دوسروں تک پہنچانا بولو مشکل, اب آسان. اب دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں نے یہاں ایک بیان کیا تھا کہ ایک ہندو پنڈت صاحب ہیں, نیلے پیلے ہو کے آتے ہیں وہ اکثر, ان کا مذہب ہے, یہاں نیلے کچھ, یہاں کلر کچھ مختلف. ہمارے یہاں مولانا تو سیدھے سادھے ہوتے ہیں نا, کوئی کلر نہیں ہوتا ان کے, ٹھیک ہے نا, جیسے ہیں ویسے ہی آ کے بیٹھ گئے. لیکن ہندوؤں میں کے جو مولانا ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کلرفل ہوتے ہیں, اس میں ان کا کوئی مذہب ہوگا, ہم کسی کا کی توہین نہیں کر رہے. تو مختلف قسم کے, یہاں سے کلر کچھ اور ہے, یہ والا پوز, یہ والے سائڈ پہ کچھ اور کلر ہے.
کلرفل قسم کے پنڈت صاحب ہیں, انہوں نے بیان کیا, میں نے فیس بک پہ سنا ان کا بیان, کہ گائے دن میں بھی آکسیجن لیتی ہے اور رات میں بھی, دن میں بھی آکسیجن دیتی ہے, اور یعنی گائے ہماری ماں کیوں ہے, دن میں بھی آکسیجن دیتی ہے اور رات میں بھی, اور بہت سارے دلائل یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گائے کیا ہے, ماں ہے. اسی طرح میں نے یہ کہا نا کہ بھگوان ہوا میں معلق ہوتا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے سامنے صبح دودھ رکھا تھا, شام کو ویسے کا ویسے ہی اٹھا لیا. تو یہ سوال پنڈت جی سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے خوشبو جب ہم سونگھتے ہیں تو گلاب کے پھول کا ویٹ کم نہیں ہوتا, لیکن اس سے ہم فائدہ پورا اٹھا رہے ہیں, تو ایسے ہی بھگوان جو ہے وہ دودھ, پراٹھے, انڈے جو بھی رکھو اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے, لیکن وہ انڈے کم بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہوتے. یہ رپورٹ ہے, ان کی رپورٹ ہے یہ. تو اس پر میں نے بھی اپنا تجزیہ کیا, بھائی جیسے وہ تجزیہ کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں نا. بھائی یوٹیوب آزاد ہے, فیس بک آزاد ہے, جو بھی, بشرطے کہ وہ وائلنس ہی نہ پھیلا رہا ہو, کوئی مار دھاڑ کی باتیں نہ کر رہا ہو, تو وہ تو ہم نہیں کر رہے. ہم تو ان کا نظریہ پیش کیا, پھر اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھگوان صبح سے لے کے رات تک سونگتا ہی کیوں ہے؟ اس کو کھانے پینے سے کس چیز نے روکا ہے؟ ایک دفعہ ہماری خاطر ایک نوالا لے لے اس میں سے, ہم خوش ہو جائیں گے. چلو بھگوان تھوڑا سا تو ہلتا ہے نا. اور اگر سونگنا ہی ہے تو پنڈت جی نے جو مثال دی تھی نا گلاب کے پھول کی, وہ پھول اٹھا کے سونگ کے دکھایا تھا. بھگوان اتنا ہی کر لے کہ اٹھا کے روٹی سونگ کے واپس رکھ لے, وہ تو سونگتا بھی نہیں ہے, بیٹھا ہوا ہے بالکل, میں یعنی ادب کے دائرے میں بیٹھا ہوا ہے, ہلنے کا نام بولو نہیں. یہ تمہاری حاجات کیسے پوری کرے گا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. ہمارے حضرت جب یہ آیت تلاوت کرتے تھے نا, ایسے جوش میں ان کی آواز اونچی ہو جاتی تھی اور فرماتے تھے مجھے وجد آ رہا ہے, جوش آتا تھا حضرت کو اس آیت. ایک دفعہ حضرت کا بیان ہم لوگ لکھا کرتے تھے, تو یہ والی آیت جب ہم لکھ رہے تھے تو لکھ کے حضرت کو دکھائی, حضرت نے اس آیت کی تصحیح کریکشن کروائی نا کہ یہ یوں ہے. تو کریکشن کے وقت تو انسان کا لہجہ سیدھا سادہ ہوتا ہے نا, یعنی اس وقت تو بیان بھی نہیں کر رہا, اس آیت کی تلاوت بھی مقصد نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی پڑھ رہا ہے قل ھو اللہ احد کو غلط پڑھے, تو آپ اس کو سمجھاؤ گے بھائی قل ھو اللہ احد ہے, قل ھو اللہ وحد نہیں ہے, ایسے بتاؤ گے نا, اس میں جوش تھوڑی آئے گا آپ کو. لیکن حضرت اس آیت کی کریکشن کروا رہے تھے اور اونچی آواز ہو گئی, ٹھیک ہے نا, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ, ایک دم جوش میں آ گئے. ہم نے کہا یہ لکھوا رہے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں؟ پھر فرمانے لگے جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے اتنا جوش آتا ہے کہ چیخنے کا دل کرتا ہے یہ ایسی مزیدار. یا ایھا الناس, اے لوگو. دیکھو قرآن کی مثالوں میں سب سے مزیدار بات پتہ ہے کیا ہے؟ بلکہ پورے قرآن میں فطرت کو اپیل کرتا ہے. کوئی پیچیدہ باتیں بولتے کیوں نہیں, 2 اور 2 4 کی طرح قرآن نے لا کے نا حق اور باطل کو بیان کر دی ایسے. تبھی تو ہمیں یہ ایتھیس ویتھیس کی جو تقریر ہے نا, یہ لطیفے لگتے ہیں. یہ کیا لگتے ہیں؟ لطیفے چھوڑتے رہتے ہیں بیٹھ کے, بھی کہتے ہیں خدا نہیں ہے. آج ایک مشہور ایتھیسٹ ہے, وہ پتہ نہیں کیا بیچارہ کچھ نہ کچھ کہتا ہی رہتا ہے. ابھی میرے خلاف ایک کلپ بنایا انہوں نے, اس میں اس نے کہا کہ یہ مولانا صاحب جو ہے نا, میں نے کہیں وہ جو بل تھا نا سینٹ میں جو پاس ہوا ہے خواتین پہ تشدد, بچوں پہ تشدد کے خلاف بل, اس بل کی مخالفت کی ہے میں نے. سب نہیں کی ہے, جتنے بھی عقل مند لوگ ہیں. اور خلیل الرحمان قمر جو ڈرامہ نگار ہے, اس نے بھی بڑی شدید مخالفت کی ہے, بڑا خاندانی کام کیا. تو محترم نے فوراً کلپ بنا دیا کہ دیکھو یہ لوگ اس بات کی گویا ترغیب دیتے ہیں کہ عورتوں کو اور بچوں کو مارنا چاہیے. اور اے بھائی, کسی بل کی مخالفت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس بل میں ہر شک کے ہم خلاف ہیں اور ہم لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اس کی مخالفت کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے الٹ چلنا شروع ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا, اس کے الٹ چلنا شروع ہو جاؤ.
اسلام نے عورت پر ہاتھ اٹھانے کی 5 شرطوں میں اجازت دی ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ قرآن کی آیت پڑھ, اجازت دی ہے, ترغیب نہیں دی ہے, وہ بہت کم صورتوں میں. ترغیب کس بات کی دی ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے 9 بیویاں رکھی ہیں, زندگی میں کبھی کسی ایک پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. حتیٰ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کسی عورت پہ, کسی خادم پہ بھی زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ ترغیب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی گورا کر کے دکھائے, کوئی ایتھیس کر کے دکھائے. بتایا ہے کہ لائف اسٹائل یہ ہونا چاہیے. انس ابن مالک کہتے ہیں میں نبی کا خدمت گزار تھا, 10 سال مجھے خدمت کے طور پر نبی کے حوالے کیا گیا. اللہ کی قسم 10 سال میں ایک دفعہ, مارنا تو دور کی بات, ڈانٹا بھی نہیں ایک دفعہ. آپ کا کوئی ملازم ہو, 10 سال میں ایک بار بھی نوبت نہ آئے کہ آپ اسے ڈانٹو. آج دنیا میں کسی کے باپ کے پاس بھی اتنا ظرف ہے؟ وہ باپ کا لفظ اب چڑھ گیا میری زبان پہ, وہ جو باپ پہ بن گیا تھا نا کلپ, کہیں ہے کسی کے پاس اتنا ظرف؟ بولو بھائی. 10 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں مجھے کوئی کام نبی نے میرے ذمے لگایا اور میں نے نہیں کیا, تو نبی نے کبھی یوں طنز نہیں کیا کہ یہ کیوں نہیں کیا. اور کوئی کام نبی نے مجھے منع کیا ہو اور میں نے کر لیا, تو نبی نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کیا کہا کہ کیوں کیا. کر لیا ٹھیک ہے, نہیں کیا تو بھی ٹھیک ہے. کتنا بڑا ظرف. ہم صرف قرآن کو حجت نہیں مانتے, قرآن خود کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن پر عمل کون کر کے دکھائے گا؟ نبی. تو قرآن کہہ رہا ہے کیسے عمل کیا, یہ نبی سے سیکھنا ہے. تو صرف قرآن کی آیت کوٹ کر دینا کہ قرآن مرد کو اجازت دے رہا ہے بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی, اور نبی کی سیرت کو درمیان سے ہٹا دینا, تو یہ آپ آدھا اسلام پیش کر رہے ہو, آدھا کیا کر رہے ہو؟ غائب کر رہے ہو. تو پورا اسلام تو نبی کی سیرت کو مل کے پتہ چلتا ہے. اور یہ جو قرآن میں آیت ہے نا وَضْرِبُوهُنَّ, کہ شرارتی عورت اگر باز نہ آئے, بیوی شرارتی ہو, ظاہر ہے شرارتی کے بارے میں ہے نا, یہ شرارتی عورت اگر قابو میں نہیں آ رہی تو قرآن اس کا حکم بیان کر رہا ہے کہ پہلے اسٹیپ میں اسے سمجھاؤ, دوسرے میں بستر الگ کر دو. یہ دنیا میں کسی مذہب میں ہے؟ تیسرے اسٹیپ میں وَضْرِبُوهُنَّ, ان کو مارو. اور یہاں آرڈر جو ہے نا مارو, امر یہاں اباحت کے لیے ہے, وجوب کے لیے نہیں ہے. یعنی امر کا جو صیغہ ہے نا, صیغہ تو آرڈر کا ہے کہ کرو یہ کام. لیکن جو عربی گرامر جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ قرآن میں بہت سارے آرڈر اجازت کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, اے ایمان والو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار مت کرو, جب احرام سے نکل آؤ تو شکار کرو. تو آپ نے کبھی حاجیوں کو دیکھا احرام سے نکلتے ہی توپیں ہاتھ میں بندوقیں لے کے جنگل چلے جاتے ہوں؟ نہیں آ رہی بات. کبھی دیکھا آپ نے حاجیوں کو؟ اب آپ کے حاجی صاحب ہیں, وسیم بھائی حج کرنے کے لیے گئے. وسیم بھائی کہاں گئے؟ حج کرنے. فون کر کے پوچھا آپ نے, بھائی وہ میں بھائی ابھی عرفہ کے میدان میں ہوں, احرام میں ہوں, حج کر رہا ہوں میں, اور اللہ کا شکر ہے بالآخر میں رمی کر کے احرام سے, وہ عرفہ کے میرا حج پورا ہو گیا, اب میں احرام سے میں نے قربانی کر لی ہے, اب میں سر منڈا رہا ہوں اور احرام سے نکل رہا ہوں. اب وہ احرام سے نکلے, اس کے بعد طواف زیارت کے لیے انہوں نے ارادہ کیا چلو اپنے ہوٹل میں چلتے ہیں, آرام کرتے ہیں, اب ہم طواف کریں گے. اب آپ قرآن پڑھنا جانتے تھے نا, آپ کو کیا آتا ہے قرآن. آپ نے جناب فون کر کے کہا کہ حضرت احرام سے باہر نکل آئے. اس نے کہا الحمدللہ سر منڈا لیا میں نے, احرام سے باہر آ گیا ہوں. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اب میں طواف زیارت کی تیاری کر رہا ہوں, اس کے بعد بھائی پھر میں گھر جاؤں گا. نہیں, قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ, جب تم احرام سے باہر نکل آؤ, فَاصْطَادُوا, تو شکار کرو. کیا کرو؟ شکار کرو. سمجھ رہے ہو؟ لہذا ایک بندوق میں بھجوا رہا ہوں, جیسے ہی وہ آپ کو ملے, یا وہاں تو اجازت نہیں ہے بندوقوں کی, غلیل سے کرو. قرآن نے یہ تو نہیں کہا نا بندوق سے کرو, غلیل سے بھی ہو سکتا ہے. آج تک کسی حاجی کو دیکھا حج کے بعد کیا کر رہا ہے؟ شکار کرتے ہوئے. کیا پوری امت کا اجماع ہے؟ صیغہ آرڈر کا ہے, مگر یہاں آرڈر اجازت دینے کے لیے ہے, لازم کرنے کے لیے. مطلب یہ کہ اب اگر تم شکار کرنا چاہو تو الاؤڈ ہے. جو پابندی تھی وہ کیا ہو گئی ہے؟ ختم. یہ پابندی کے خاتمے کو بیان کرنے کے لیے ہے. قرآن میں آتا ہے
اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو تجارت چھوڑ دو، کاروبار بند کر دو، اور کہاں؟ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، مسجد میں آؤ۔ یہاں بھی دوڑو کا مطلب یہ نہیں کہ ریسنگ لگانا شروع کر دو، محاورے قرآن وہی استعمال کرے گا نا جو عرف میں رائج ہیں۔ دوڑ کا مطلب سارے کام چھوڑ کے کہاں جاؤ؟ مسجد میں۔ ہاں جانا اسپیڈ سے نہیں، آرام آرام سے جانا ہے، لیکن دوڑ کا مطلب باقی سب کام چھوڑ دو۔ آگے کیا آ رہا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔ اب یہاں کیا ہے؟ آپ جمعے کی اذان ہوئی، آپ چل چل کے جا رہے ہیں، پیچھے سے مولوی صاحب نے ہنٹر مارا کھینچ کے آپ کو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دوڑو۔ ڈکشنری میں تو سعی کا مطلب دوڑ ہی ہے، صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے نا، فسعوا سعی سے نکلا ہے، اس لیے کہتے ہیں قرآن کے اہل سے سیکھا جاتا ہے۔ ہر آدمی اٹھ کے آج مفسر قرآن بنا ہوا ہے، میں قرآن سے سمجھتا ہوں۔ صحابہ نے نبی سے سمجھا ہے، تابعین نے صحابہ سے سمجھا ہے۔ اس کے لیے عربی زبان میں مہارت ضروری ہے، عرب محاوروں سے واقف ہونا ضروری ہے۔ علماء سے سیکھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم کسی کے شاگرد کیوں بنیں، بس یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے۔ اور جب تک آپ کسی کے سامنے زانوئے تلمذ نہیں طے کرتے، کسی کی شاگردگی میں نہیں آتے، اللہ آپ کو علم نہیں دیتا۔ اس کی تواضع کے ساتھ علم حاصل ہوتا ہے۔ یہودی اسلام پر ایمان لے آتے، ان کے لیے بڑی رکاوٹ تھی، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ رہے تھے یہ تو امی ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ہم ان کو اپنا بڑا کیسے بنائیں؟ تو جو تکبر یہودیوں میں تھا نا، جس نے ان کو حق سے روکا، آج وہی تکبر بہت سے لبرل لوگوں میں ہے کہ علماء کی اطاعت ہم کیوں کریں، اور مثالیں دیتے ہیں مولوی ایسے۔ بھائی مولوی غلط ہیں تو صحیح بھی تو ہے نا، آپ علاج کے لیے اپنے آپ کو ڈاکٹروں کے حوالے کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تو ڈاکٹروں میں 2 نمبر بھی ہیں لیکن 1 نمبر بھی تو ہے نا، یا خود ہی پیٹ کاٹ کے اپنی سلائی ولائی کر کے گردے کی پتھری نکال لیتے ہو؟ تو وہاں تو شرم، وہاں تو آپ کو کبر محسوس نہیں ہوتا، وہاں مان لیتے ہو بھائی انہیں آتا ہے ہمیں نہیں آتا۔ تو علماء کے بارے میں کیا ہوتا ہے یہ مانتے ہوئے کہ بھائی ان کو آتا ہے ہمیں نہیں آتا؟ ہاں علماء میں پھر یہ ہے کہ حق پرست کون ہے اور باطل کون ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ مولوی صاحب نے ڈنڈا مارا، دوڑ کیوں نہیں رہا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آیت نمبر بھی پیش کر دی، سورہ جمعہ، سورت کا حوالہ بھی دے دیا۔ اسے کہا جائے گا بھائی یہ محاورہ ہے، دوڑو کا مطلب سارے کام چھوڑ دو، بھائی یہی کر رہے ہیں اب۔ پھر جیسے ہی نماز ختم ہوئی آپ نے کہا چلو یار جا کے کھانا کھاتے ہیں، آج لیٹ ہو گئے، کھانا کھا کے لمبے ہو جائیں گے، تھوڑا سوئیں گے، آرام کریں گے، دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں۔ پیچھے پھر مولوی صاحب نے ڈنڈا مارا آپ کو، قرآن تو کہہ رہا ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔ ٹھیلا لگا جا کے جاب، وہ کہہ رہا ہے آفس بند ہو گیا، کوئی بات نہیں، قرآن کہہ رہا ہے پیسہ کمانا ہے تو یہ بھی تو آرڈر کا صیغہ ہے نا۔ تو یہاں بھی تمام علماء کا اتفاق ہے کہ صیغے کا عنوان آرڈر کا ہے، لیکن مراد آرڈر نہیں ہے بلکہ اجازت ہے، تمہیں پرمیشن ہے کہ جو جمعے کی نماز سے پہلے پابندی لگی تھی اب وہ پابندی تم پر اٹھ گئی ہے۔ جمعے کی نماز سے پہلے بزنس حلال نہیں تھا، اب وہ ناجائز ہو گیا تھا، اب وہ ناجائز ہونے کی پابندی کیا ہو گئی ہے؟ بولو، اٹھ گئی ہے۔ تو یہاں بھی قرآن جو کہہ رہا ہے نا کہ زوجہ کو سمجھاؤ، بستر الگ کر دو، پھر بھی باز نہ آئے تو مارو، تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ جو مارو کا لفظ ہے یہ آرڈر کے لیے نہیں ہے، پرمیشن ہے، اجازت ہے کہ شدید مجبوری میں گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی اجازت، ترغیب نہیں ہے، اجازت ہے، اور وہ مخصوص صورتوں میں اجازت ہے۔ اس میں حکمتیں کیا ہیں اس پر میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، دوبارہ نہیں چھیڑوں گا اس ٹاپک کو میں، لیکن نارملی یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ نبی نے 9 زوجات کو رکھ کے ایک پہ بھی نہیں کبھی ہاتھ اٹھایا، اور نبی نے فرمایا یغلبن الکریم، عزت دار آدمی پر اس کی بیوی حاوی ہوگی، اور پورا کنٹرول اگر کرو گے تو لئیم کمینہ پن دکھانا پڑے گا، ہے نا، برا بننا پڑے گا، اخلاق کو خراب کرنا پڑے گا، تو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا اس کا غلبہ برداشت کر لو۔ سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے۔ تو اب وہ کیا کرتے ہیں، یہ جو ایتھیس لوگ ہیں، ادھر سے بیان اٹھایا ادھر سے اٹھایا، ملغوبہ لگا کے اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے خلاف وہ پروپیگنڈا کیا ایک مشہور ملحد نے،
کہ یہ خواتین پہ ہاتھ اٹھانے کی ترغیبات دیتے ہیں اور یوں کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں, اور ٹویٹ بھی میری غلط, لیکن چلو اچھی بات ہے, ان کو جب بتایا تو انہوں نے وہ ریموو کر دیا بیان, یہ ایک اچھا کام کیا. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں ان کے خلاف اس لیے زیادہ ہوں کہ فیوچر میں دو ہی نظریے باقی بچیں گے, یا تو اسلام یا ایتھیزم. کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی خدا نہیں ہے, اگر ہے تو صرف کون سا مذہب صحیح ہے؟ اسلام. اس کی میں وجوہات بتا رہا تھا, جلدی سے سمیٹ دوں پھر آگے چلتے ہیں ہم. تو وجوہات میں یہ بتا رہا تھا کہ میڈیا کیا ہو گیا ہے, بہت تیز ہو گیا. اب کوئی ہندو پنڈت صاحب یا کوئی پادری صاحب کسی کو کچھ بھی, یا کوئی گاؤں میں بیٹھ کے لوگوں کو کوئی بھی مذہبی, چاہے وہ مسلمانوں میں ہی ہو, وہ الو اگر بنا رہا ہے تو اس کے خلاف بھی آپ کو دلائل یوٹیوب پہ مل جائیں گے. تو مجھے توقع نہیں تھی کہ میں ایک ایسے ہی نارمل مجلس میں بیٹھ کر ایک بات کروں گا, پنڈت کے دودھ کی رپورٹ پیش کروں گا, خوشبو گلاب کا پیش کروں گا, اور وہ ویڈیو وائرل ہو کے پنڈت جی کی تقریر کے ساتھ میری تقریر مارکیٹ میں چل رہی ہے. وہ پنڈت جی کی جو بھی تقریر دیکھے گا کہ بھائی بھگوان صاحب خوشبو لیتے ہیں, ڈائریکٹ پراٹھا نہیں کھاتے. یہ مفتی طارق مسعود ہے, صبح 2 پراٹھے کھا جاتا ہے. ہمارے بھگوان کو 2 پراٹھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. بھگوان تو وہ ہوتا ہے جو صرف پراٹھے کو سونگے اور طاقت مفتی طارق مسعود سے زیادہ آ جائے اس کے اندر, ورنہ بھگوان میں مفتی صاحب نے فرق کیا ہو گیا؟ بھگوان, اٹ از کالڈ بھگوان. اب چونکہ حضرت مفتی صاحب کی اس میں توہین تھی احقر کی, ٹھیک ہے نا, تو احقر نے اس کا جواب دیا ہے کہ بھائی بھگوان سونگنے پر اکتفا کیوں کرتا ہے, اور اگر سونگنا ہے تو اٹھا کے سونگ کیوں نہیں رہا؟ پڑا ہوا ہے 1000 سال کے بعد بھی, جدھر کو دیکھ رہا ہے نا 1000 سال کے بعد بھی ادھر ہی دیکھتا ہوا نظر آئے گا. کچھ بھی کر لو بھگوان کے ساتھ, نہ ادھر منہ گھمائے گا نہ ادھر منہ گھمائے گا. اب مجھے یہ توقع نہیں تھی, خود انڈیا والوں نے یہ کام کیا, ادھر وہ پنڈت جی کی تقریر ڈسٹیمپر کے ساتھ اور ادھر ہماری تقریر. تو اب کیا ہے, دنیا تیز ہو گئی ہے. اب جو سیکھ حق تک پہنچنا چاہے گا نا, اس کے لیے حق تک پہنچنا کیا ہو گیا؟ آسان. اس لیے جتنے بھی دیگر مذاہب کے لوگ ہیں, چاہے ان کا تعلق عیسائیت سے ہو, یہودیت سے ہو, ہندوازم سے ہو, یا سکھ مذہب سے ہو, جس مذہب سے بھی جس کا تعلق ہے, لوگ یہ بات محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے مذہب میں جان بولو نہیں ہے, دم نہیں ہے. نظریات ایسے ہیں جن کے پیچھے کوئی بیس نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. اور قرآن کی میں مثال دے رہا تھا. قرآن جو ہمارے حضرت جس آیت پہ جوش کھاتے تھے نا, کہ وہ جو ہندو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پراٹھا رکھا ہوتا ہے, یہ سونگتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں, فائدہ اٹھا لیتے ہیں بس. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگو, اس مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا, اے انسانوں. اس میں ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, بدھسٹ بھی ہیں, سب ہیں. اے انسانوں, ضرب مثل, ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, فاستمعوا له, اس کو غور سے سنو, اسے غور سے سنو. اب قرآن کے اس اسٹائل سے, اس انداز سے لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی پیچیدہ مثال ہوگی, ہے بھائی؟ ایسا ہی لگتا ہے نا, اتنی پیچیدہ مثال ہوگی جو کھوپڑی میں آئے گی نہیں. تبھی قرآن کیا کہہ رہے ہیں, یعنی ڈائریکٹ مثال بیان کر دیتا نا. بھائی ہم جب کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو تمہید باندھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی, ہم ڈائریکٹ مثال پہ آ جاتے ہیں, فار ایگزامپل کہہ دیتے ہیں نا. لیکن جب مثال پیچیدہ ہو, مشکل ہو, تو پھر ہم پہلے ایک تمہید قائم کرتے ہیں. ارے بھائی ذرا رکو, میں تمہیں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. یعنی مثال دینے سے پہلے یہ جملہ لے کر آئیں گے تاکہ اس کے کان کھڑے ہو جائیں. تو قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو, ضرب مثل, ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا میں بیان کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ قرآن کو مانتے نہیں, اللہ کو مانتے نہیں. یہ جب اللہ کا نام آ جائے گا نا بیچ میں کہ میں کر رہا ہوں, تو کہیں گے بھائی اللہ کر رہا ہے, ہم نہیں مانتے اللہ کو. اللہ کہہ رہے چھوڑو کون بیان کر رہا ہے, مثال کو فوکس کرو, مثال ہے کیا, سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہے اس کو چھوڑو, بیان کون کر رہا ہے. ضربت مثلا نہیں ہے, ضرب مثل پیسو وائس ہے, فعل مجہول ہے. ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, چھوڑو کون بیان کر رہا ہے, اس کو مت دیکھو, کیونکہ تمہیں تو ہم سے چڑ ہے, اللہ کر رہا ہے, نبی کر رہے ہیں, تم بولا یار یہ نہیں, ہم نہیں مان, چھوڑو اس کو, اس مثال کا جواب لے کر آؤ بس.
مثل فاستمعوا لا، اسے غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مندروں میں بیٹھے ہوئے ہو جن کے سامنے ہاتھ جوڑ کے، لن یخلقوا ذبابا، یہ سنگ دل محبوب قدموں میں لانا، یہی کام کر رہے ہوتے ہیں نا ہندو لوگ مندروں میں جا کے. آج کل تو دنیا میں اور کوئی غم ہے ہی نہیں، بس یہی دنیا میں سب سے بڑا غم رہ گیا. روٹی روزی سنگ دل محبوب، نرم دل تو کسی کا محبوب ہے ہی نہیں، سارے سنگ دل ہی ہیں. تو سنگ دل محبوب قدموں میں لانا، روٹی دلا دینا. اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، کہ یہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی پیدا کرنے پر بھی یہ قادر نہیں ہے. آگے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یہ جو بھگوان پراٹھوں کی خوشبو سونگھ رہا ہے نا یہاں بیٹھ کے، خوشبو سونگھ رہا ہے، اور تم سمجھتے ہو اس میں اتنی انرجی آ جاتی ہے کہ تمہاری بگڑی بنائے گا، یہ تمہارے مسائل کہاں سے حل کرے گا؟ یہ جو مٹھائی اس کے سامنے تم نے رکھی ہے، مکھی اگر اس مٹھائی میں سے کچھ لے کے اڑ جائے تو یہ مکھی سے وہ مٹھائی چھڑوا نہیں سکتے. جو بھگوان مکھی سے مٹھائی نہ چھڑا سکے، وہ جیل سے پولیس سے تمہارا قیدی کہاں سے چھڑائے گا؟ وہ اس لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں ہمارا بھائی جیل میں چلا گیا ہے، پولیس والوں سے بھگوان ہمارے بھائی کو بولو بچا لو. کانسیپٹ ہے بھائی، ہم کسی کا، ہمارا ایک نظریہ ہم اس کو پیش کر رہے ہیں نا، قرآن کی آیت ہے یہ. فاستمعوا له ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا جو عبادت کرنے والا وہ بھی کمزور، جس کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور، دونوں کمزور ہیں تو مسائل حل نہیں ہوں گے. مسئلے حل ہوتے ہیں کمزور جب طاقتور سے رابطہ کرتا ہے. اس پہ جو یہاں تک تو ہندوؤں کا مسئلہ حل ہو گیا، اس پہ لبرل لوگ آگے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا وہ لبرل لوگ جو ہے نا، جو ایتھیسٹ قسم کے، جو لبرلزم میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، وہ پھر یہاں کے مسئلہ کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں جو اعتراض ہندوؤں پہ ہوتا ہے، ہندوؤں کے بھگوان پہ، وہی اعتراض ہمیں مسلمانوں کے بولو خدا پر بھی ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ دونوں کمزور، دونوں بگڑی نہیں بناتے، تو تمہارا خدا کون سا تمہاری مدد کرتا ہے؟ خدا کو بولو یہ کر دے، کرے گا؟ ہے بھائی؟ ابے کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، پھر تم خدا سے بولو نا یہ کر دے، یہ کر دے، یوں کر دے، فلاں کر، تو ہو رہا ہوتا ہے. ایک ایتھیسٹ نے اعتراض کیا ہے کہ وہ کمنٹس میں کیا ہوا تھا کہ میں تو خدا سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو ہے تو مجھ پہ آسمانی بجلی گرا دے، معاذ اللہ. تو وہ تو کوئی نہیں گرا رہا، وہ تو اس کا مطلب جیسے ہندوؤں کے بھگوان غلط ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، معاذ اللہ جو اصل خدا ہے جس کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جس خدا کے ماننے والے ہیں نا، وہ بہت کچھ کر کے دکھا چکا ہے، اسے اپنے ثبوت کے لیے مزید کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنا کچھ ہوا ہے نا، یہ کس نے کیا ہے؟ اس نے کیا ہے. اگر وہ اس طرح سے کرنا شروع کر دے کہ ایتھیسٹ نے کہا کہ آسمان سے بجلی گرے اور گر کے مر جائے، آزمائش ختم، یہ تو مشاہدے والا ایمان ہے. یہ تو پھر دلائل اور پیغمبروں کی اور دلائل کے تانے بانے ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے کہا اللہ مجھے روٹی چاہیے، روٹی آ گئی سامنے، پھر یہ میں ممبر پہ کیوں بیٹھا ہوں، یہاں پہ پیغمبر کیوں آ رہے ہیں، قرآن کیوں نازل ہو رہا ہے، یہ تو پھر سارے ایمان لے آئیں گے. تبھی قرآن کیا کہتا ہے، جب ہم اپنی بڑی نشانی دکھاتے ہیں تو پھر ایمان قبول نہیں کرتے. جو نشانیاں ہیں انہی کو دیکھ کر ایمان لے کر آؤ. اس کی دلیل کہ یہ کام خدا کرتا ہے. دیکھو جب کوئی کام ہوتا ہے تو کام ہونے والا، کام کرنے والا اگر دو ہیں، دیکھو ایک کام دنیا میں ہوا، کہیں بھی ہوا، مثال کے طور پر ایک گڑھا کھودا ہوا ہے، یہ کام ہے نا. آپ کہیں گئے جنگل میں، آپ نے دیکھا کہ گڑھا کھودا ہوا ہے، اور آپ کو پتا ہے یہاں جنگل میں دو ہی تھے، دو آدمی تھے، تیسرا کوئی یہاں پر 100 سال سے نہیں آیا، یہ کبھی آیا ہی نہیں ہے. اب دو میں سے ایک پانی پینے گیا ہوا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. ایک موجود ہے، تو آپ نے اس موجود سے پوچھا یہ گڑھا تم نے کھودا ہے؟ وہ کہے نہیں. تو اس کا مطلب کس نے کھودا ہے؟ جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، اس متعین ہو جاتا ہے کہ اسی نے کھودا ہے. اس کے لیے پھر اس سے براہ راست رابطے کی ضرورت بھی نہیں رہتی. ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں کہ چونکہ
اب دیکھو دنیا میں بہت گڑھے کھدنے سے زیادہ عجیب عجیب کام ہو رہے. پوری زمین بن گئی, پورا سورج بن گیا اتنا بڑا, پورا انسان بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا اور بچہ ماں کی چھاتیوں سے لپک کے دودھ پی رہا ہے. پھر مرد الگ. یہ جو ارتقاء کا نظریہ ہے نا, ڈارون کا جو تھیوری ہے کہ ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا, اگر یہ درست ہے تو ایک جنس بننی چاہیے تھی نا. عورت الگ بن رہی ہے, مرد الگ بن رہا ہے, دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں. تو فطرت کو یہ کس نے سکھا دیا کہ ایک کو عورت بناؤ ایک کو کیا اتفاق سے جو چیزیں خود بخود بنتی ہیں اس میں خدا کی قسم اتنی مینجمنٹ تو دور کی بات, ذرا سی بھی مینجمنٹ نہیں ہوتی اس میں. پانی سے مرد بھی بن رہا ہے اور اسی پانی سے عورت بن رہی ہے, پھر دونوں کے ملاپ سے بچہ پیدا ہو رہا ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ وہ آگے چلتے چلتے ایک انسان بن کے بنا ہوتا نا بندر سے, ترقی کرتے کرتے ایک بن چکا ہوتا. ہم کہتے یہ ایوولوشن کا انتہائی نتیجہ, یہ چیز بن کے مارکیٹ میں آئی ہے, صحیح ہے نا, یہ چیز بن کے اب یہ پتہ نہیں کیا بنے گی. او بھائی الگ لڑکا الگ بن رہا ہے, عورت الگ بن رہی ہے, پھر ان دونوں کا ملاپ سے بچہ پیدا ہو رہا ہے. یہ ایسا سسٹم اتفاق کے نتیجے میں وجود میں نہیں آ سکتا. خربوزے کے بیج کو زمین میں ڈالو, اس سے پہلے اتفاق سے, ایتھیسٹ تو کہتا ہے نا اتفاق ہے, یہ اتفاق سے کیا بنے گی, ایک کومپل نکلے گی, پھر اس میں پھول پیدا ہوں گے, پھر ان پھولوں پہ تتلیاں آئیں گی, نر مادہ کا ملاپ ہوگا, پھر اس میں چھوٹا سا خربوزہ پیدا ہوگا, پھر خربوزہ بڑا ہو کر وہی خربوزہ بن جائے گا جس کو آپ نے کاٹا تھا, پھر اس کو کاٹو گے اس میں وہی بیج. نہیں آ رہی سمجھ, پھر اس بیج کو بولو زمین میں ڈالو گے, پھر یہی کروڑوں خربوزے پیدا ہو رہے ہیں. ایک چکر ہے, ایک سائیکل ہے. یہ جو چیز سائیکل میں وجود میں آتی ہے یہ خود بخود کبھی بھی نہیں ہو سکتی. دیکھو سائیکل, ایک سادہ سی سائیکل کو دیکھ لو نا, دو گراریاں آپس میں ایڈجسٹ ہوتی ہیں, ایسا ہی ہے نا. چین ان پہ چڑھی ہوتی ہے, چین کو گھماؤ گے تو گھوم کے واپس وہیں آ کے کھڑی ہو جائے گی. تو کروڑوں اربوں سال میں ایک سائیکل خود سے وجود میں آئی ہے جس میں گراریاں ایسے فٹ ہو جائیں اور چین ایسے ہو کہ پیڈل چلاؤ گے تو گھوم کے واپس. تو خدا کی قسم سائیکل کا جو گراریوں کا سسٹم ہے اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا خربوزے کے پیدا ہونے کا سائیکل والا سسٹم ہے, جتنا انسان کا سسٹم ہے. تو کنواں کھدا ہوا آپ کہہ رہے ہو کسی نے کھودا ہے, وسیم نے نہیں کھودا تو ستار پہ بلی ڈالو گے اس نے کھودا ہے. اور کنواں کھدنے سے زیادہ عجیب کام دنیا میں ہو رہے ہیں بھائی, اس اتنے عجیب کہ ہر کام. ایک انسان عجیب نہیں ہے, انسان کا ایک ایک پارٹ عجیب سے عجیب تر ہے. کان عجیب ہے, آنکھ عجیب ہے, گردہ عجیب ہے, دل عجیب ہے, پھیپھڑے عجیب ہیں, ایک ایک پارٹ قدرت کا شاہکار ہے. اور آپس میں ان کا لنک ہے, یہ اتفاق سے ہوتے تو آپس میں مربوط نہ ہوتے. یہ کیا بات ہے کہ بچہ پیدا ہو کے ماں کی چھاتیوں میں کیوں دودھ آ رہا ہے, اتفاق سے پہلے کیوں نہیں آ جاتا 6 مہینے پہلے؟ نہیں آ رہی بات. اور یہ کیا عجیب اتفاق ہے یار کہ پیدا ہوا اور بچے کو کچھ بھی نہیں آتا لیکن یہ پتا ہے دودھ کہاں ملے گا اور حلق میں کیسے اترے گا. یہ کھوپڑی میں اس کے اتفاق سے آ گیا. بڑا عجیب اتفاق ہے یار. وہ ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا, جج نے پکڑا کہ بھائی تم نے مارا ہے. کہہ رہے بھائی میں نے نہیں مارا, اتفاق سے مر گیا. کہہ رہے ابے تو نے کمبخت چھری نکال کے اس کو باقاعدہ گلا کاٹ کے گردن کاٹ کے الگ کیا ہے. پہلے اس کے گھر گیا, پہلے اس کو فون کر کے گیٹ پہ بلایا ہے بھائی, فون کیا, ساری کال ریکارڈنگ موجود ہے, کیمرے لگے ہوئے تھے, ان کیمروں میں آ رہا ہے کہ تو 12:01 پہ آتا ہے, فون کرتا ہے, اس کو بلاتا ہے, یہ فون پہ نہیں آتا تو ناک کرتا ہے, پھر یہ آتا ہے, چھری نکالتا ہے, پھر اس کو یوں کر کے بولو تیز کرتا ہے, پھر اس کو دوسرا بندہ پکڑ کے لٹاتا ہے, پھر اس کا گلا کاٹتا ہے اور سر الگ دھڑ الگ. تو وہ کہتا ہے جج صاحب یہ سارے کام ہوئے ہیں, ان کے ثبوت ہیں, لیکن یہ سب اتفاق سے ہوئے ہیں. یہ سب کیسے ہوئے ہیں؟ وہ جو میں اتفاق سے اس گلی سے گزر رہا تھا, مجھے تو وسیم بھائی سے قرضہ مانگنا تھا, سلیم بھائی سے. وسیم کی تو گردن کاٹی ہے, سلیم بھائی کے گھر میری نہاری کی دعوت تھی. حسن اتفاق کہی ہے کہ میں اس دن اتفاق سے وہاں سے گزر رہا. پھر یہ حسن اتفاق ہے کہ میں کال سلیم کو ملا رہا تھا, مل کس کو گئی غلطی سے وسیم کو. اتفاق ہو گیا, ملانا سلیم کو تھی, میری قسمت خراب, کال مل کس کو گئی وسیم. جب وسیم کو مل گئی تو میں سمجھا کہ سلیم ہے, میں نے کہا گیٹ پہ آ جا. آیا کون؟ وسیم کیونکہ اتفاق سے ملی کس کو تھی؟ وسیم کو.
پھر میں جو چھری نکال کے چیک کر رہا تھا نا، وہ اس کو قتل کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے نہیں، حسن اتفاق کہیے کہ اسی دن بقرعید بھی تھی، میں نے بکرا کاٹنا تھا، میں چھری چیک کر رہا تھا کہ یہ چھری کیسی، بقرعید تھی نہیں، آنے والی تھی، تو میں چیک کر رہا تھا. یہ اتفاق ہے ایسا کہ حسن اتفاق کہیے کہ میں اس کو یوں 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 چیک کرنے لگا. چلو یہاں تک اتفاق سمجھ میں آتا ہے، پھر تو نے پکڑ کے گرایا کیوں اس کو؟ وہ حسن اتفاق کہیے میری نظروں کے سامنے میرا بکرا آ گیا. میری نظروں کے سامنے آتا نہیں، لیکن اس دن وسیم کی قسمت خراب تھی، حسن اتفاق کہ میری نظروں کے سامنے میرا بکرا آ گیا. مجھے اس وسیم کی آنکھوں میں اپنی بکرے کی آنکھیں نظر آئیں. اور تو پھر وہ ستار نے تیرا ساتھ کیوں دیا؟ اس کو گرایا کیوں زمین پہ ہیں بھائی؟ اس کو گرایا کیوں؟ اتفاق کی بات ہے. جج صاحب آپ یقین تو نہیں کریں گے، لیکن ڈارون چونکہ کہہ کے گیا ہے، آپ کو یقین؟ بھائی ڈارون نے جب اس سے بڑی پھینکی ہے، آپ نے مان لیا ڈارون کے نظریہ، میں تو بہت کم پھینک رہا ہوں، میں تو ایک اتفاق کا قائل ہوں. ڈارون تو اس سے بڑی بڑی چیزوں کو کیا بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مور کے پروں میں جو خوبصورتی ہے، یہ رنگ کے ڈبے اتفاق سے گر گئے تھے مور کے پروں میں. میں نے کل ہی ایک مور دیکھا، خدا کی قسم اس کو دیکھ کے میں سوچتا رہا ڈارون سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں گزرا. اس مور کے پر دیکھو یار، کیا حسن و جمال، سر پہ تاج بھی ہے اس کے. قدرت کو یہ پتا تھا کہ یہ خوبصورت ہے، تاج جب تک نہیں لگے گا اس کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں ہوگا. فطرت نے اس کی کھوپڑی میں تاج لگایا، اور تاج لگا کے اس کے اوپر جو ہے وہ بال لگائے ہیں، تاج کے بیچ میں نہیں ہے، بالکل جیسے کراؤن کے اوپر بال ہوتے ہیں نا، ایسے بنائے ہیں. گردن کا رنگ میں کیسی چمک، اور پھر اس کو اتنے خوبصورت پر دیے. تو اب وہ پر جیسے ساڑیاں ہوتی ہیں نا، ایسے عورتیں ان کو گھسیٹتی بھی لے جا رہی ہوتی ہیں، ایسے اپنے پروں کو زمین پہ گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا ہے. اور مور ہے واحد جانور جو اپنے پر کھول کے دنیا کو دکھاتا ہے. حسن اتفاق ہے کہ اسی کی کھوپڑی میں دکھانا لکھا ہوا ہے. گدھا شو نہیں مارتا، گدھے اسٹائل. گدھے کو دیکھا کبھی ناز و نخرے دکھا رہا ہو، اسٹائل پوز بنا کے؟ فطرت نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ تو گدھا ہے، گدھے والی حرکتیں تیرے پہ سوٹ کرے، تو ڈھیچو نیچو کر، کلاٹیاں کھا. مور کے اسٹائل میں کبھی اپنے شو مارنے کی اور پوز بنانے کی کوشش نہیں کرنا. گدھا کبھی نہیں کرتا پوز. مور جو ہے وہ پوز بناتا ہے، اپنے دکھاتا ہے نا. یہ اتفاق ہے. او بھائی کوئی خدا ہے جس کو پتا ہے کہ جب میں نے مور کو خوبصورتی دی ہے تو اس کی خوبصورتی ایکسپوز اسی صورت میں ہوگی کہ کبھی کبھار وہ اپنے پروں کو کھول کے دنیا کو دکھایا کرے، اور اپنے رنگ دکھا کے ڈارون کا منہ چڑھائے، اور ملحد اور ایتھیس کا منہ چڑھائے کہ بتا یہ کلر خود سے پیدا ہو سکتے ہیں کسی چیز میں؟ یہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں اپنے جو خدا ہے نا اس کے کہ وہ کارساز ہے، وہ کام بناتا ہے، اس کے لیے اس کے مزید کاموں کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. اتنے کام اس نے کر کے دکھا دیے ہیں کہ وہ تبھی قرآن اپنے کام جو اللہ نے کیے ہیں نا انہیں نشانیوں کے طور پہ دکھاتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اگر کوئی ہندو ہم سے پوچھے کہ ہمارا بھگوان کچھ نہیں کر پاتا، تمہارا کیا کرتا ہے؟ ہم کہیں گے جو کچھ کیا ہے کس نے کیا ہے؟ ہمارے والے نے کیا ہے، کیونکہ ہم نے تو نہیں کیا، اور دوسری کوئی مخلوق ہے بھی نہیں جو کرنے والی. تو کس پر کون کر رہا ہے پھر؟ وہ خدا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، جس نے کتابیں نازل کی، جس نے پیغمبروں کو بھیج کے اپنا تعارف کروایا. تو اتنا کچھ کر چکا ہے. اس نے مور بنایا، اس نے خربوزے بنائے، اس نے انسانوں کو بنایا. آنکھ الم نجعل لہ عینین. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہندو تم سے پوچھے کہ تمہارے بھگوان نے کیا کیا، تو اس کو بولو الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تیری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین، یہ زبان جس سے تو بول رہا ہے چکھ رہا ہے، یہ میں نے نہیں بنائی تو کس نے بنائی ہے؟ یہ خود بخود بن گئی. وشفتین، ہونٹ، یہ کس نے بنایا ہے؟ کیا ایسی ایڈجسٹمنٹ ہے؟ زبان کا کام بولنا بھی ہے، چکھنا بھی ہے. اور ایسے آلات، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، میٹھے کا بھی اندازہ لگا لے گا، کڑوے کا بھی اندازہ لگا لے گا، گرم کا بھی، ٹھنڈے کا بھی، خوشبو نہیں پتہ چلے گی. ناک میں ایسے آلات لگا دیے، وہ میٹھا گرم ٹھنڈا نہیں بتائے گی، وہ فوراً سونگھ کے بتا دے گی بدبودار ہے یا خوشبودار. آنکھ گرم ٹھنڈا یا بدبو خوشبو نہیں بتائے گی، وہ کلر دیکھ کے بتائے گی آنکھ کہ کلر کیسا ہے اس کا. کان آواز سن کے بتائیں گے یہ کیسا سنتا ہے، کچھ اور نہیں کر سکتے. اور یہ ساری چیزیں اتنی سی کھوپڑی میں اتنے سارے پیچیدہ آلات فٹ کر دیے، ٹھیک ہے نا. اتنی سی کھوپڑی میں اتنی پیچیدہ مشینیں جو اب تک جاپان کے سائنسدان بھی نہیں بنا سکے. تو یہ میں کہتا ہوں ایک مشین خود نہیں بن سکتی،
یہ مشین بن کے کھوپڑی میں فٹ ہو جائے اور وہ کھوپڑی کے پوری باڈی کے ساتھ لنک ہو اور وہ پوری باڈی ایک مربوط نظام میں آ جائے, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا. ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے تو کس نے کیا ہے؟ کوئی ایک ذات ہے جو کر رہی ہے, وہی اپنا تعارف کرواتے ہیں قرآن میں, وہی پیغمبروں کے ذریعے. تو ہمیں اپنے خدا کے بہت کچھ کرنے کے ثبوت کے لیے مزید دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور آگے بھی جو کچھ کرے گا وہ کون کرے گا؟ وہ خدا. تبھی ہم اس سے مانگتے ہیں. اب جو ملحد لوگ مذاق اڑاتے ہیں تم دعا مانگتے ہو, ہوتا تو کچھ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اسی لیے کچھ نہیں ہوتا کہ تمہارے جیسے لوگوں کو ایمان کی توفیق نہ ملے. ہمیں جب پتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ہم اس سے مانگتے ہیں. اس کی مرضی کرے نہ کرے یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بھائی آپ کو پتا ہے کہ علاقے کا تھانے دار ہے اور آپ کا خیر خواہ بھی ہے. علاقے میں ایس ایچ او صاحب آ گئے, آپ کو جیل سے رہائی بھی دلا سکتے ہیں, گرفتاری سے بچا بھی سکتے ہیں, اور آپ سے ان کی دوستی بھی ہے, آپ کو مروانا بھی نہیں چاہتے. آپ نے اپلیکیشن بھیج دی, سر سنا ہے کل مجھے پولیس والے اٹھا لیں گے, کائنڈلی آپ میری مدد کریں. تھانے دار تک رپورٹ پہنچ بھی گئی. آپ کو پتا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت بھی ہے, آپ کا باپ ہی ہے وہ, سمجھ لو ابا ہے آپ کا. کون ہے وہ؟ ابا. پھر بھی وہ اپلیکیشن پر عمل نہیں کر رہا, موبائل آتی ہے اٹھا کے لے جاتی ہے. اگر آپ کو ایس ایچ او پر اعتماد ہے, آپ کہو گے یار اسی میں کیا ہوگی, خیر ابا نے کوئی وجہ ہوگی جو اٹھوائے. ابا کہہ رہے ہیں تو ایک دفعہ اٹھ کے اندر آ جا پھر دیکھتا ہوں. کوئی کیس کی نوعیت اس قسم کی ہوگی. آپ 10 تعویلات کرو گے کہ یار جو میرا دشمن نہیں ہے وہ میرے لیے کیا کرے گا, وہ صحیح کرے گا. بعض دفعہ اس لیے بھی گرفتار کروا دیا جاتا ہے کہ کسی بڑے دہشت گرد سے بچانے کے لیے, کسی کیس سے بچانے کے لیے. بھائی بہت سے لوگ مجرم ہوتے ہیں نا, ان پہ قتل کا کیس ہوتا ہے تو وہ وکیل پیش کرتا ہے کہ یہ تو فلاں دنوں میں جیل میں تھے ٹھیک ہے نا, یہ تو جیل میں تھے, تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے شکر ہے میں اس وقت کہاں تھا جیل میں, ورنہ یہ قتل کا کیس میرے اوپر ہی آتا. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی ٹینشنوں میں, دعائیں مانگتے رہے, دعائیں قبول نہیں ہو رہی. لیکن قرآن کہتا ہے کبھی مایوسی کی بات نہیں کی. جب بھی ان کے بچوں نے کہا ابا آپ کو ابھی تک یوسف یاد ہے, انہوں نے فرمایا اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو جب کوئی ملحد ہم پر اعتراض کرتا ہے تم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو, ہوتا تو کچھ نہیں ہے. ہم اس سے کہتے ہیں ہم اپنے اللہ کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. تم اس اللہ سے لو لگاؤ, تمہیں پتہ چلے گا بہت کچھ ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. تسلی ہو جاتی ہے, ہم نے اپنی گوٹ اللہ کے حوالے کر دی ہے, صحیح ہے نا, اپنی فائل کہاں داخل کر دی ہے. اب جو ہوگا کیا ہوگا, اچھا ہوگا, برا بھی اچھا ہے اب. اس لیے کہ یہ دنیا تو اصل ہے ہی نہیں, یہ اصل ہے ہی نہیں. یہ اصل ہوتی تو بھائی یہاں تو کرپٹ لوگ ترقی کر جاتے ہیں, ایماندار پس جاتے ہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں یہاں تو ہم کسی غریب کو بھی کھلاتے ہیں تو ہمارے پیغمبر نے, اسلام نے ہمیں بتایا کہ آدھی کھجور کا ٹکڑا اگر خدا کو خوش کرنے کے لیے دو گے یہ بھی خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرے گا. بتاؤ آدھی کھجور کسی کو نظر آتا ہے کسی کو دے رہے ہو اور آپ, لیکن یہ اللہ کے غضب کو کیا کر دے گا, یہ کھجور یہ ٹھنڈا کر دے گا. دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ واہ واہ ہو رہی ہے نہ کوئی تعریفیں ہو رہی ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ 2 ہی چیزیں پھیلنے والی ہیں. دوسرے مذاہب سے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں, ان میں جان نہیں ہے, کوئی طریقہ حیات ہی نہیں ہے ان کے پاس, نا کوئی قانون ہی نہیں ہے, کوئی حلال و حرام کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے. یہ کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے. تبھی جتنے ایتھیسٹ ہیں وہ ہندوازم کے خلاف تقریریں نہیں کرتے, حالانکہ وہ تو ہزاروں بھگوانوں کے قائل ہے نا. ابے بھائی جو ایک خدا کو نہیں مان رہا وہ ہزاروں کو کہاں سے مانے گا. لیکن آپ کو ملحدین کی تقریریں ہندو پنڈتوں کے خلاف, بولو نا یار کیا ہو گیا, نہیں ملیں گی, نہیں ملیں گی. آپ سکھوں کے خلاف نہیں ملیں گی آپ کو ان کی تقریریں. مسلمان علماء مولویوں کے خلاف بہت, یہ مولوی ہے, یہ مولوی. ابے مولوی اور پنڈت کو بٹھاؤ تو تمہیں لگے گا یار پنڈت سے تو پھر بھی بہت اچھے ہیں, ڈریسنگ سے ہی پتہ چل جائے گا. ان کا اپنا مذہب ہے, میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن جو لبرل لوگ ہیں وہ پھر بھی کسی حد تک مولانا کی ڈریسنگ اختیار کرنے کو تیار ہوں گے. پنڈت جی کا ڈسٹیمپر, زیبرا کراسنگ,
وہ کبھی بھی نہیں لگائیں گے. لیکن مذاق کس کا اڑتا ہے؟ پنڈتوں کا نہیں اڑتا, مولویوں کا اڑتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ برما میں آپ جاؤ, بدھسٹ ہیں جو ان کے مذہبی رہنما ہیں, سر ہم بال اگانے کی کوشش کر رہے ہیں, مالشیں کر رہے ہیں, نہیں نکل رہے. ان کو بالوں کی اللہ نے نعمت دی, وہ کیا کرا کے رکھتے ہیں؟ ٹنڈ کرا کے رکھتے ہیں. ان کے جتنے مذہبی رہنما ہیں, لنا ٹنڈن وللجہال بالو. حضرت علی کا شعر ہے, رزینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مالو, کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا. یعنی ہم ان کے مال پہ رشک نہیں کرتے کیونکہ ہمیں علم کی دولت ملی ہے. اصل شعر یوں ہے, رزینا قسمت الجباری فینا لنا علم, لنا کا معنی ہمارے لیے علم, وللجہالی مال, اور جاہلوں کو کیا ملا ہے؟ مال. آگے شعر میں کہتے ہیں حضرت علی, فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ, کہ مال عن قریب فنا ہو جاتا ہے. وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ, علم ہمیشہ باقی رہتا ہے, کبھی ختم نہیں ہوتا. تو ہمارے مدرسے کے طلبہ نے اس میں چینجنگ کی ہے شعر میں. جیسے ہی آپ مدرسے میں جاؤ نا, مدرسے والے ٹینٹ کرا دیتے ہیں آپ کی, یا آپ نے اکثر مدرسوں میں دیکھا ہوگا. ہم اس سے بہت, اب جو میں نے اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے نا, یہ احتجاج میں رکھے ہوئے ہیں. ہم کالج میں ایسے بال بنا کے گھومتے تھے, اتنے گھنے بال تھے. ہمارے مدرسے میں جیسے ہی کہ انہوں نے کہا ٹینٹ کرا کے آؤ, تو یہ بجلی کی طرح یہ خبر ہم پہ گری کہ یار یہ کیا. اب پڑھ رہے ہیں تو استاذوں کی مانی, 8 سال ٹینٹ کرائی ہے. اس کے بعد ہم نے کہا اب بڑے بال رکھیں گے. ہم جب مدرسے سے نکلے نا تو پھر ہمارے طلبہ نے شعر کو تبدیل کیا. حضرت علی کا شعر ہے, رزینا قسمت الجباری فی, تسلی کے لیے یہ شعر بنایا طلبہ نے. ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں, لنا علم وللجہال مالو, کہ ہمارے لیے علم اور جاہلوں کو مال. تو طلبہ نے بنائے رزینا قسمت الجباری فینا, ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں, لنا ٹنڈن وللجہال بالو, کہ ہمارے لیے ٹنڈ اور جاہلوں کے لیے بال. جو عالم نہیں بن رہے وہ کیا ہیں؟ بال رکھ کے گھوم رہے, اور ہمیں کیا ہے؟ ہماری قسمت میں ٹنڈ ہے. ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں. فَإِنَّ الْبَالَ, ان میں تھا فَإِنَّ الْمَالَ, یہاں فَإِنَّ الْبَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ, اس لیے کہ بال تو عن قریب ختم ہو جائیں گے. وَإِنَّ الْٹِنْڈَ يَبْقَى لَا يَزَالُ, ٹنڈ ہمیشہ قائم رہے گی. انسان کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ٹنڈ ہوتا ہے. تو یہ شعر پڑھ پڑھ کے نا ہم تسلی رکھتے تھے کہ یار آخر زمانے میں تو یہ ٹنڈ ہی ہو جائے گی نا, تو کوئی بات نہیں, ابھی سے ہو گئی. تو برما میں نے دیکھا وہاں جو ان کے بدھسٹ ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ ٹنڈ. اور وہ ایک چادر لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں چپل کے بغیر, پتہ نہیں کس کس قسم کی چیزیں ہیں. ان کا مذاق بولو نہیں. مولویوں کے پیچھے صبح و شام لگے. حالانکہ یار مولوی تو بیچارہ نیچر کے قریب ہے, وہ تو نہ ٹنڈ کروانے کا تمہیں مشورہ دے رہا ہے. اور یہ بدھسٹ اور پنڈت لوگ عورتوں سے دور رہتے ہیں ساری زندگی. مولوی تو تمہیں نیچر کے قریب لا رہا ہے, بولا بھائی ایک نہیں کتنی کرو, 4 کرو. یہ تو نیچر کے قریب لا رہا ہے تمہیں, ٹھیک ہے نا. صحابہ نے, چند صحابہ نبی کے پاس آئے, بخاری مسلم کی حدیث. انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا نبی کی عبادت کیا ہے؟ فرمایا یہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نبی کو تو اللہ نے گناہ تو نبی سے نہیں ہوتا, خطائیں معاف کر دی ہیں, تو ہم اب زیادہ محنت کریں گے. ایک نے کہا اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا کبھی, گوشت مرغوب چیز ہے نا انسان کی, میں سبزیوں پہ گزارا کروں گا. ان کا خیال تھا کہ یہ یعنی ایک دنیا سے میں دور رہوں گا اور گوشت کے بجائے سبزی کھاؤں گا. ایک نے کہا میں اللہ کی قسم میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا, اپنی خواہش پہ کنٹرول کروں گا. یہ ایک شادی بھی ایک قسم کا عیش ہے, اپنی خواہش پوری ہوتی, یہ نہیں کروں گا, میں عورتوں سے دور رہوں گا. ایک نے کہا اللہ کی قسم میں ساری رات نماز پڑھوں گا, سوؤں گا نہیں. نیند بھی تو ایک لذت ہے نا, نیند کی لذت نہیں حاصل کروں گا. اور ایک نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ہر وقت روزے رکھوں گا. تو جب نبی کو اطلاع ملی تو نبی کو تو خوش ہونا چاہیے تھا, بھائی میری امت میں اللہ پہ ایمان لانے والے ایسے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو دنیا کو بالکل لفٹ ہی نہیں کرا رہے, بس ان کے جنت ان کے سامنے. یہاں یہ گویا کہ پان کے پتے کھا کے سبزیاں کھا کے گزارا کریں گے, گوشت کہاں کھائیں گے جا کے؟ جنت میں. ایسے دنیا کو لات ماری ہے انہوں نے, ہے بھائی ایسے ہی لوگ مجھے چاہیے. ہونا تو بظاہر ایسا ہونا چاہیے تھا نا یار, ایسے قربانی والے ساتھیوں, اپنی خواہش پہ بھی کنٹرول, کوئی عورت مورت کچھ نہیں, اللہ اللہ
اور میدان جہاد میں بس بہادری کے جوہر اور سبزیاں کھائیں گے, گوشت موش کباب تکے مکے سب. گوشت ہوتا ہے تو پھر بہاری کباب اور آپ کا گولا کباب اور چپلی کباب, یہ تو گوشت کی قسمیں ہیں نا, کدو کی قسمیں ہیں. وہ ایک مشہور یوٹیوبر ہیں, بڑے زبردست نام ہے آفاق احمد, لندن کے, ان کے چینل کو سبسکرائب کریں, بڑے خاندانی آدمی ہیں. یہ اکثر علماء کے دفاع میں, آفاق احمد ہی نام ہے نا, آفاق خان, پورا نام بتاؤ, کوئی اور آفاق نہ آ جائے نا. آفاق خان احمد, احمد نہیں ہے, آفاق خان, یو کے سے یہ بڑا اچھے کلپ بناتے ہیں یہ آفاق خان نا, لندن میں. اور یہ جو خاص طور پہ ایتھیس اور جو بھی علماء کے خلاف لوگ ہیں نا, تو میں جب سفر میں ہوتا ہوں تو پھر میرے پاس ٹائم ہوتا ہے, لوگ گاڑی میں اکثر خود ہی ڈرائیو کرتا ہوں, تو وہ پھر جو ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ لگا دیتا ہے کلپ, کبھی کسی کا لگا دیا, محمد آفاق خان, محمد آفاق خان, تو یہ لوگ کلپ لگا دیتے ہیں. تو اس وقت میرے پاس ٹائم ہوتا ہے ڈرائیونگ کے دوران. تو ان کا ایک کلپ ابھی آیا, اس کے بارے میں قربانی کے کسی نے مخالفت کی, کسی خاتون نے, کہ یہ اتنے معصوم جانور مسلمان ان بیچاروں کو کاٹ کاٹ کے ختم کر دے, ان جانوروں پہ ترس کھاؤ, ان کی زندگیاں بچاؤ. تو محمد آفاق خان نے کلپ بنایا, یہ تھوڑی ریسرچ کرتا ہے یہ آدمی نا, اس لیے مجھے ذرا اچھا لگتا ہے. اس نے کیا کیا, ان کے ٹویٹ میں جا کے کہیں سے تلاش کیا, محترمہ لکھا ہو تو مجھے نہاری بہت پسند ہے, مجھے نہاری بہت پسند ہے. تو محمد آفاق خان نے کہا لگتا ہے محترمہ کدو کی نہاری کھاتی ہیں شوق سے کیونکہ جانور ذبح کرنے کے یہ کیا ہے وہ تو معصوم جانور ہے نا, جس کی نہاری کیا کدو کی بنتی ہے. تو مجھے یہ جملہ بڑا اچھا لگا کہ لگتا ہے, پہلے اس کے ٹویٹ نکالا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے نہاری, تو ان کو بقرعید پہ جانور کٹتے ہوئے اچھے نہیں لگتے جو اللہ کے لیے کٹ رہے ہیں, جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے, ان کو نہاری کھاتے ہوئے جانور کٹتا ہوا اچھا لگتا ہے. اس سے یہ جو جملہ تھا نا کہ لگتا ہے محترمہ کدو کی نہاری شوق سے کھاتی ہیں, یا پتہ نہیں لوکی کی نہاری شوق سے کھاتی. تو میں اس پہ بول رہا تھا کہ جتنی مزے کی ڈشیں ہیں وہ کس کی بنتی ہیں, گوشت کی. وہ لوکی کی, تھوڑی لوکی کا ایک حلوہ بن جائے گا, چینی ڈالو, زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا. جو جتنے مزے کی خوراکیں ہیں, جو چٹپٹی چیزیں ہیں, نہاری بھی اس سے بنے گی, کوفتے بھی اس سے بنے. کوفتے کے بھوک لگ رہی ہو, کوفتے کے نام میں لذت ہے, کوفتے کے نام میں لذت ہے بھائی. بھوک لگ رہی ہو, اگر پیٹ بھرا ہو تو پھر تو سب فضول ہے. میں نے یہ تجربہ کیا ہے, حلفیہ بول سکتا ہوں, جب بھوک لگ رہی ہو, کھانے پینے کی باتوں میں خدا کی قسم بڑا مزہ آتا ہے حقیقت. اور جب پیٹ بھرا ہوا ہو نا, میں نے تجربہ کیا ہے, کھانے پینے کی باتیں بھی اچھی. یہ میں نے اپنے اوپر تو کیا ہے میں نے تجربہ, لوگ بھی دلچسپی لیتے ہیں اس میں. تو وہ اس نے کہا کہ کدو کی نہاری کھاتی ہوں گی شاید یہ نا. تو جتنی چٹپٹی مزے کی چیزیں کس سے بنتی ہیں, گوشت. لذت بھی اللہ نے اس میں رکھی ہے. تو صحابی نے کہا میں دنیا سے بے رغبتی اختیار کروں گا, گوشت نہیں کھاؤں گا. اور ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا, کبھی ناغہ نہیں کروں گا. اور ایک نے کہا میں ساری رات جاگتا رہوں گا, نمازیں پڑھ سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا, یہ عیش و عشرت ہے بس ایسے اللہ اللہ بس. تو دیکھو جھوٹا نبی ایسی باتوں سے خوش ہوتا ہے کہ مجھے ایسے لوگ چاہیے قربانی والے, کیونکہ اب اس ڈیزائن کے جب چیزیں پیدا ہوں گی تو ان کو تو آگ میں پھینکو, وہ آگ میں چھلانگ لگا دیں گے. کیا خیال ہے, ایسا ہی ہے نا. ایسے لوگ تو صحیح غلام بنتے ہیں, لیکن ہمارے نبی چونکہ نیچر سکھانے آئے تھے. اسلام دین فطرت ہے, فطرت کا دوسرا نام ہے, اس لیے نبی نے ان کو اپریشیٹ نہیں کیا بلکہ تنبیہ کی. فرمایا اتزوج النساء, میں تو عورتوں سے نکاح کرتا ہوں. ہے بھائی, یہ مجھ سے بھی آگے نکل رہے ہیں. میں تو گوشت بھی کھاتا ہوں, میں تو سوتا بھی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, آرام بھی کرتا ہوں, میں تو روزے بھی رکھتا ہوں, ناغے بھی کرتا ہوں, صحت کا بھی خیال کرتا ہوں. پھر ایسے موقع پہ آپ نے فرمایا مر رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے ہٹ کے چلے گا وہ مجھ سے بولو نہیں ہے, وہ کسی اور مذہب کو فالو, وہ اسلام نہیں ہے, اسلام نہیں ہے یہ. اس لیے خام خواہ میں نا علماء جب گاڑیوں میں گھوم رہے ہوں, کھا رہے ہوں کباب چپلی, تو اعتراض نہ کیا کرو ان مولویوں کو, دیکھو کیا ہو رہا ہے. پتہ نہیں خام خواہ میں کیوں برے لگ رہے ہیں تمہیں کھاتے ہوئے یار. اور لوگوں کی بھی عادت ہے, جب ہماری میں تو دعوتیں قبول نہیں کرتا, بس یہ جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں بیان ختم کرتا ہوں. میں دعوتیں قبول نہیں کرتا, ٹائم نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی دعوت کوئی ہو جائے تو لوگ پرتکلف بکرے وکرے رانے وانے لا کے رکھ دیتے ہیں, تصویریں کھینچ کے کہاں ڈال رہے ہیں.
عجیب منظر جا رہا ہوتا ہے. ایک دفعہ میں بیٹھا ہوں سوراب کوٹ پہ نا, اتنی بڑی روٹی میرے سامنے, اور میں ایسے اسٹائل میں بیٹھا ہوا نا یوں کر کے, میں اپنا اسٹائل تھا, اتنی بڑی روٹی میرے سامنے اور اتنی بوٹیاں پوری بھری ہوئی نا, وہ بھینس کی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ, اس کو لوگ دمبے کی کہہ کے کھا رہے ہوتے ہیں, تو اتنی بوٹیاں. وہ تصویر جناب کسی نے کھینچ لی, اور میں نے کہا اللہ کا واسطہ ہے اس کو ڈیلیٹ کروا دے یار. وہ ملحدین کو مل گئی تو وہ بولیں گے یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے میں منع کرتا ہوں یار, ہم میری خوراک جو میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے بہت, میں نے کل رات کھانا کھایا ہے, اس کے بعد آج مغرب میں کھانا کھایا ہے. صحیح ہے نا, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اتنا میں ناغہ کرتا نہیں ہوں, لیکن اتنا کر بھی لیتا ہوں بعض. میری کوئی بہت زیادہ خوراک نہیں ہے, لیکن دعوت کرنے والا تو اپنی محبت میں بکرے کی رانیں سامنے لا کے رکھ رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا اگر زیادہ چلو کھا بھی لیا زیادہ تو کیا ہو گیا بھائی, اس کا مطلب بھائی ماشاءاللہ کیا ہے, جان ہے, کھا رہا ہے بھائی, خوش ہونا چاہیے نا. ایسے مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ بھائی ان چیزوں میں دین نہیں ہے, وہ بکرا کھائے, وہ دمبا کھائے, وہ جس کو اللہ نے جتنی وسعت دی ہے وہ کھائے. سوال پیدا ہوتا ہے پھر نبی فاقوں سے کیوں رہتے تھے؟ بھائی نبی اپنے پاس مال رکھتے ہی نہیں تھے کھانے کے لیے, صبح آیا شام ہونے سے پہلے سارا صدقہ کر دیا, تو رکھتے ہی نہیں تھے. تو نبی کا بہت بڑا ظرف تھا. مال ہو پھر دال کھا رہے ہو بکرا چھوڑ کے, یہ کنجوس ہونے کی علامت ہے, یہ نیک ہونے کی علامت. پیسہ اللہ نے دیا ہے پھر بھی آپ چنچی میں گھوم رہے ہو, گاڑی نہیں خریدتے, تو یہ سادگی نہیں ہے, اٹ از کالڈ کنجوسی. اسے کیا کہتے ہیں؟ کنجوسی کہتے ہیں, کہ ہوتے ہوئے بھی استعمال نہ کرے. جب ہے تو پھر کھاؤ بھائی, بکرے بھی کھاؤ, دمبے بھی کھاؤ, اور چربی بھی کھاؤ, اور جو ہے جائیدادیں نہ کھاؤ بس بہنوں کی. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ بات چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو اعتدال کی ترغیب دی. یہ اصل اسلام ہے. نیچر 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 کو فوکس کر رہا ہے, نیچر سے آپ کو ہٹا نہیں رہا. جبکہ جو الحاد والے لوگ ہیں وہ آپ کو نیچر سے ہٹا رہے ہیں. وہ مرد اور عورت کا فرق ختم کر رہے ہیں, یعنی عورت کیوں پردہ کرے, مرد کیوں نہیں کرے. تو ابے بھائی عورت الگ چیز ہے, آدمی الگ چیز ہے. قدرت نے بنایا ان کو الگ الگ. کہتے ہیں عورت پہ عدت کیوں ہے, مردوں پہ عدت کیوں نہیں ہے. او بھائی بچہ عورت پیدا کرتی ہے, آدمی تھوڑی پیدا کرتا ہے. ان کا بس چلے تو یہ آسمان پہ جا کے خدا سے پوچھیں کہ عورت کیوں دودھ پلاتی ہے بچوں کو, آدمی کیوں نہیں پلاتا. ٹھیک ہے نا. یہ تو قدرت نے فرق جب رکھا ہے تو شریعت کے حکام میں بھی کیا ہوگا, فرق ہوگا. ایک جیسے حکام لبرل لوگوں کے ہاں مرد اور عورت کے لیے ایک جیسے حکام ہے, اسلام میں نہیں ایک جیسے, کیونکہ وہ ہے نہیں ایک جیسے. تو کیسے ہو سکتے ہیں بھائی ایک جیسے حکام؟ دونوں کی نیچر الگ, دونوں کی فطرت الگ. تو خیر یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ دلائل کی دنیا میں ہارتے ہیں تو شخصیت پہ آ جاتے ہیں. تو آج دنیا میں جتنے مذہبی لوگ ہیں کسی کی شخصیت پر اتنا مذاق نہیں ہوتا. لوگوں کو پتہ ہے کسی میں اتنی اٹریکشن نہیں ہے. اٹریکشن کس میں ہے؟ علماء میں. جو اسلام کی طرف بلاتے ہیں نا, ان لوگوں کی ذات کو متنازع بناؤ, ان کا مذاق اڑاؤ, ان کو متنازع بناؤ, تو آخر میں دو ہی چیزیں رہ جائیں گی, اسلام اور یہ دو چل رہے ہیں. اور پھر ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن نے یہ وعدہ کیا کہ غالب کون آئے گا؟ اسلام. کیونکہ ملحدین کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے. صحیح غلط تو بات کی چیز ہے نا, ان کے پاس صحیح اور غلط کو ڈیفائن کرنے کے لیے صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن ہی بولو ہے ہی نہیں. قیامت تک 10 ملحد بیٹھ جائیں اور 10 تو دور کی بات 2 بیٹھ جائیں اور یہ فیصلہ کریں صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے اور غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے, اللہ کی قسم وہ ڈیفائن بولو نہیں کر سکتے. تو وہ انسان کو اچھا برا بنائیں گے کیسے؟ پہلے تو اچھے کی کو ڈیفائن تو کریں, اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے, تبھی یہ ادھر ادھر کی پھینکتے رہتے ہیں. اور مولویوں کے کہتے ہیں یہ بونگیاں مارتے ہیں ممبروں پہ بیٹھ کے. بھائی مولوی بونگیاں نہیں مار رہا, مولوی کا ایک اصول ہے, اسی اصول پہ لے کے چل رہا ہے آپ کو. آپ کا کوئی سرے سے اصول ہے ہی نہیں. تو کوئی لا نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن جو لا بنا رہی ہے نا اس کی کوئی بیس نہیں ہے. وہ تو انسانوں جیسے انسان بنا رہے ہیں لیکن اس کی کوئی بیس نہیں ہے.
وہ کہتے ہیں آزادی ہونی چاہیے. تو آزادی میں تو اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن اب اس کو میں ڈسکس کروں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو میں جو اب بس یہ آیت کا ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب دلائل کی دنیا میں یہ ہار گئے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو اپنی نظروں سے گرانے کی کوشش کریں گے, اور گرانے کے لیے الزام کیا لگائیں گے؟ وہی الزام جو آج کے ملحد مولویوں پہ لگاتے ہیں, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی الزام ان کی کھوپڑی میں بیٹھتا نہیں. وہ کیا انہو مجنون, نبی کو آخر میں کیا کہیں گے؟ یہ دیوانے ہو گئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کیا ہو گئے ہیں؟ مجنون ہو گئے ہیں, دیوانے ہو گئے ہیں. تو مولویوں کو بھی لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہیں. یہ کیا ہے؟ پاگل. یہ لوگ بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں؟ پاگل. کیوں پاگل ہیں؟ پاگل ہیں. دلیل کے بعد یہ یار دنیا کیا کر رہی ہے, یہ کچھ اور کر رہے ہیں. دنیا کہہ رہی ہے یوں کرو, یہ کہہ رہے ہیں یوں نہیں کرو, یوں کرو. تو بھائی یہ دیکھو کہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط. یہ پاگل ہے. جب کوئی بھی سمجھ میں نہ آئے تو ہمارا ایک بندہ میرے پاس بیٹھا, مجھے پتا تھا الٹی باتیں کر رہا تھا نا, تو میں اس کو لفٹ نہیں کرا رہا تھا. تو ایک صاحب نے مجھے کہا اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں آپ لفٹ نہیں کر. میں نے کہا پاگل ہے. اب بتاؤ, جب پاگل کا الزام لگا دیا تو اب جو اس کی بات سنے گا وہ خود پاگل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب ہم نے کسی کو کہہ دیا یہ پاگل ہے, اب اگر میں اس کی بات سنوں گا تو اس کا مطلب کون پاگل ہے؟ پھر تو میں پاگل ہوں. کہ جب آپ نے ایک آدمی کو بول دیا کہ یہ پاگل ہے, اس کا مطلب اس کو بولنے دو, اس کی سنو مت. تو یہ آخری الزام ہوتا ہے کہ جب کسی کی بات بالکل بھی نہیں سنی جانی ہوتی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہے. ٹھیک. تو یہ لفظ یاد رکھ لیں. جب بھی کوئی الٹی باتیں کر رہا ہوں نا, آپ دھیان نہ دے رہے ہوں, وہ کہہ کہ یار میں اتنی دیر سے ایک تقریر کر رہا ہوں, تو آپ بولیں تو کیا ہے؟ پاگل ہے. اب اس کے بعد اگر وہ بولے گا تو وہ پاگل ہوگا, یا وہ ثابت کرے کہ میں پاگل نہیں ہوں. اور آپ نے اس کی سنی تو اس کا مطلب کون پاگل ہے؟ کہ آپ اس کو پاگل بول بھی رہے ہو, پھر اس کی باتیں سن بھی رہے ہو. پاگلوں کی تھوڑی سنی جاتی. لاؤ جلدی سے سوال دو بھائی. آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ آپ اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں. بیویوں سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ان کے غلط بات کو بھی نظر انداز کیا جائے, مان لیا جائے؟ اس کی وضاحت فرما دیں. میں نے اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا تو اب اس کی حالت یہ کہ ہر معاملے میں ضد اور جھگڑا کرنے لگتی ہے. معاملہ ہماری علیحدگی تک آ پہنچا ہے. اتنی نرمی نہیں کرو نا کہ معاملہ علیحدگی تک آ پہنچے, تو پھر دوسرا آپشن بھی ہے نا. ٹھیک ہے نا, اعتدال ہونا چاہیے. باقی ہم نے جو انٹرویو میں کہا کہ بیوی ڈرتے ہیں, وجہ اس کی ہے کہ وہ ہمارے گھر والے بھی انٹرویو سنتے ہیں. یہاں میں بولتا ہوں کوئی نہیں ڈرتا, دیکھتے ہیں بیان نہیں سنتے ہمارے گھر والے. کون ڈرتا ہے بھائی؟ وہ مجھ سے پوچھا تھا کون سی گھر والے کھانا اچھا پکاتے ہیں, تو یہ میں نہیں بتا سکتا تھا. یہ میں نہیں بتا سکتا, یہ بہت بڑا سنبھالنا میرے لیے مشکل کام ہو جاتا ہے اس کو. ہاں تو یہ تو ڈرتے ہیں نا, بتائیں گے تو پھر ساری زندگی اس کو اس کا مطلب بیان کرنا پڑے گا. یہ اصل میں ایکچولی اس کا مطلب یہ تھا. تو میں نے, وہ گھر والوں نے پوچھا کہ وہ انٹرویو لینے والوں نے آپ سے یہ پوچھا کہ کھانا کون اچھا پکاتے ہیں, یہ کیوں پوچھا؟ میں نے کہا پاگل ہے. صحیح ہے, میں نے کیا کہا؟ پاگل ہے. کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں بھائی, وہ تو ہم تو یہ دیکھیں گے ہم نے کیا بولنا ہے. ان کا تو مرضی جو مرضی پوچھیں. اور 4 ایکٹروں کے نام لے کے مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ ان میں سے کس سے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ان ایکٹروں کے بارے میں. اچھا بھائی, تو اعتدال والی راہ اختیار کریں. مفتی صاحب مجھے پہلے بتا دیتی نا 4 کا نام لے کے ہم آپ سے یہ سارے فی البدیہی سوال تھے, کوئی تیاری نہیں تھی ان کی. جتنے سوال پوچھے گئے ہیں یہ ایک دم پوچھے ہیں, اور مجھ پہلے نہیں بتایا گیا تھا یہ سوال. اگر ہوتا تو میں شاید کوئی اور خاندانی سے جواب نکال کے لاتا. یہ ٹی وی اینکر پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں بندے کو. ٹھیک ہے. مفتی صاحب میرا جیز کیش اکاؤنٹ ہے, تو جیز والے کبھی 50 روپے دے دیتے ہیں یا 30 روپے, یہ سود میں تو شامل نہیں؟ سود میں شامل ہے. اکاؤنٹ کھلوا لیا آپ نے, فری پھوکٹ کی آپ کو کالیں مل رہی ہیں, اور جب پیسے نکلوانا چاہو پورے پیسے مل جائیں گے, تو یہ اضافی کیا ہے؟ یہ پھر سود ہے. میری عمر 18 سال ہے. میری امی نے جو میرے لیے لڑکی پسند کی ہے اس کی عمر 10 سال ہے. اوہو, لیکن مجھے ابھی شادی کرنی ہے, اور امی بول رہی ہیں اس کا انتظار کرو. میں انتظار نہیں کر سکتا. ایک ابھی کر لو, جب یہ بالغ ہو جائے گی پھر اس سے بھی کر لینا. بھائی 4 کا آپشن کا یہی مطلب ہے, امی کی مرضی سے بھی کر لو, ایک ویسے بھی کر لو. مفتی صاحب آپ نے جمعے کے بیان میں کہا کہ کزن, یہ کیا لکھا ہے, کرن ناز کو فون کر کے شکریہ ادا کیا. کافی لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ نامحرم کو فون کر کے شکریہ ادا کر سکتے ہیں.
یہ کون سی حدیث میں آیا کہ صرف محرم ہی کا شکریہ ادا کرنا, نا محرم کا شکریہ ادا کرنا اسلام میں جائز؟ یہ کون سی حدیث ہے؟ حوالہ چاہیے اس کا. اس پر میں نے بیان ریکارڈ کروایا, جو انٹرویو پہ لوگ اعتراضات کر رہے ہیں نا, میرے چینل پہ گیا ہے یہ میرے چینل پہ یہ اعتراض کہ میرے ٹی وی والوں نے مجھے کہا تھا آپ کے سامنے بیٹھ کے. میں نے کہا میں کسی خاتون کے سامنے بیٹھ کے انٹرویو نہیں دوں گا, اور میں دیتا بھی نہیں. کئی سال سے میرا معمول ہے, وہاں جا کے میرے لیے نشستیں تبدیل کی جاتی ہیں. اسٹوڈیو پہنچنے کے بعد مجھے پیچھے الگ بٹھایا جاتا ہے, آن لائن لیا جاتا ہے. تو اتنی احتیاط تو کر لی نا, اب اس سے زیادہ آدمی کیا احتیاط کرے؟ تو ہم نے اپنی بات بھی تو لوگوں تک پہنچانی ہے نا. اگر میں یہ پابندیاں لگاؤں گا تو میں جو میسج سما ٹی وی کے ذریعے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک گیا, وہ میسج تو وہ نہیں جا سکتا تھا لوگوں کے سامنے. تو اب اس کے لیے ٹی وی ہمارے کنٹرول میں ہوتا تو کسی مونچھوں والے آدمی کو ہم بٹھا دیتے اس میں. ہمارے کنٹرول میں تھوڑی ہے, تو جن کا ٹی وی ہے وہ تو ان پہ اعتراض بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم تو اپنی بات کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ہم نے یہ ایک چینل ہمیں ملا تو وہ ہم نے اختیار کیا. جو میرے سے احتیاطیں ہو سکتی تھی وہ میں نے کی ہیں. اس میں نے پورا کلپ ریکارڈ کروایا, وہ سن لیں. مفتی صاحب آپ کے چینل پر اسنیک ویڈیو, ٹک ٹاک ایڈز, یہ ایڈ کے بارے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, ایک ہی سوال بار بار نہ پوچھا کریں. یہ ایڈمن کا کام ہے, یہ چینل بنایا بھی اسی نے, سارا سیٹ اپ بھی انہی کے پاس ہے. ایسے دو چینل چلتے نہیں ہیں. اس کا میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں, اب ایک سوال کو بار بار نہیں پوچھنا چاہیے. کیا یزید پر لعنت کرنی چاہیے؟ چھوڑو ان مسائل کو. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو لیڈر کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ جو قوم جدھر کو جا رہی ہے وہ ان کے آگے جا کے چلنا شروع ہو جائے. ایک وہ ہوتا ہے جو قوم کو صحیح سمت میں لے کے جائے. یزید نہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, نہ اس کے بارے میں قیامت میں ہم سے سوال ہوگا. ان مسائل کو عوام کے یہ ٹاپک ہیں, بہت مزہ آتا ہے عوام کو ان مسائل میں. میں کچھ بیان ریکارڈ کروں. اچھا, میں نے یزید کو جنتی نہیں کہا, یہ میں پہلے بتا دوں. میرے بارے میں شیعوں کے چینل سے غلط پوسٹیں چلی ہیں میرے حوالے سے کہ مفتی صاحب نے یزید کو جنتی کہا ہے اور رحمۃ اللہ علیہ کا. میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا. غلط پوسٹیں, فیک پوسٹیں چلائی گئی ہیں میرے نام سے. باقی مسائل کیا ہیں؟ اپنی عملی زندگی کو فوکس کرو میرے بھائی. ماں باپ کے حقوق ہیں آپ کے اوپر, بہن بھائیوں کے حقوق ہیں, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, یتیموں کے ساتھ حسن سلوک ہے. ان مسائل کو فوکس کرو. یہ نہیں کہ کوئی بھی جو بھی مسئلہ لا کے آپ کے درمیان پھینک دے آپ اسی میں الجھنا شروع ہو جاؤ. تو من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, نبی نے فرمایا انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. آپ کہہ سکتے ہو حضرت حسین پہ ظلم کیا, تو حضرت عثمان پہ بھی تو ظلم ہوا ہے. اب اس ظالم کا بھی نام تلاش کرو. اور بھی پیغمبروں کے قاتل دنیا سے گزرے, تاریخی کتابوں سے ان قاتلوں کے, بھائی چھوڑ دو. یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا کام ہے. اگر ہماری گورنمنٹ ہوتی تو ہم قصاص لے لیتے, قاتلوں کو پکڑتے. ہماری حکومت نہیں ہے, اس بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا. سمجھتے ہو؟ تو عمل کو فوکس کرو, عمل کو. لا یعنی چیزوں میں اپنے ٹائم کو ضائع مت کرو. آپ نے بیان میں کہا تھا جو قبر پر اذان دینا بدعت ہے. میں نے ایک مولانا صاحب سے سنا کہ قبر پر کوئی قرآن سورت نہیں پڑھنی چاہیے, تو قبر پہ قرآن پڑھنے کے لیے جانا بدعت عمل ہے. وہاں جا کے کچھ بھی پڑھ سکتے ہو, قرآن بھی پڑھ سکتے ہو. گئے آپ زیارت کے لیے قبروں کی, دعا کرنے کے لیے میت کی, تو وہاں جا کے کچھ بھی پڑھ لو. لیکن اسپیشل یہاں سے اس لیے جانا کہ ابا کی قبر پہ جا کے میں یہ والی سورت پڑھوں گا, یہ والی سورت پڑھوں گا, یہ صحابہ اسلاف میں کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دینداری کو نکاح میں ترجیح دو. یہ معلوم کیسے ہوگا کہ لڑکی واقعی دیندار بھی ہے یا نہیں؟ کیا صرف نماز اور پردہ دیکھنا چاہیے؟ نماز اور پردہ جس نے کر لیا تو بظاہر دینداری ہے, اور کوئی لیبارٹری ٹیسٹ تو ہوگا نہیں اس کا بلڈ ٹیسٹ کرواؤ آپ کے اندر سے کیا ہے. ظاہر طور پہ دو علامتیں ہی ہیں, نماز پڑھتی ہو اور پردہ کرتی ہو. اس سے زیادہ تحقیق ممکن نہیں ہے کسی کی. مفتی صاحب صلہ رحمی کا کیا مفہوم ہے؟ رشتہ داری جوڑنا, ایسے کام کرنا جس سے رشتہ داروں میں آپس میں محبت. صلہ وصل سے نکلا ہے, وصل ملنا, رحم رشتہ داری. تو رشتہ داری کو کیا حکم ہے؟ ایسے کام جس سے رشتے آپس میں جڑیں. بہت سارے کام ہیں.